نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، جس نے اپنی گردن کو اپنے تن سے جدا کرانا ہے، وہ آئے۔ حضرت عمر نے یہ تلوار لے کر مسجد نبوی میں یہ فیصلہ کر دیا کہ آج کے بعد اللہ کے رسول اور حضرت عمر، حضرت ابو بکر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سب کے سب کی موجودگی کے اندر جتنے بھی عبادات ہوں گے یہ کھلے عام علی الاعلان سب کے سامنے ہوں گے۔ جس نے بھی کسی مومن سے پنگا لینا ہے جواب میں حضرت عمر سامنے آئے گا۔ لیکن پھر آگے چل دیے جائیے، ہمیں تو ملنگوں نے صرف یہی بتا دیا کہ حضرت عمر نے ظلم کیا حضرت علی کے ساتھ، حضرت فاطمہ کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران حمل اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، حضرت عمر ظالم بن کر آئے۔ یہ تو ملنگوں کی کہانیاں ہیں۔ آ کر کہا کہ دروازے کو گرا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دروازے کے نیچے گرا کر حمل کو ضائع کر دیا اور انہیں تکلیف دے دی۔ لیکن یہاں سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے جسے ہم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مسلمانوں کا خلیفہ چہارم، وہ کہاں تھے؟ آج میرے اور آپ یا کسی بھی انسان مسلمان کو چھوڑ کر بلکہ سب انسانوں میں سے کسی بھی انسان کی بیوی کو غلط نظر اور غلط نگاہ سے کوئی دیکھ لے، اسے ہم معاف نہیں کرتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے شیر خدا کا لقب ملا، حیدر کرار اور مسلمانوں کا خلیفہ چہارم، جس کے لیے نبی علیہ السلام نے غیرتوں کا لقبوں پہ القابات دے دیے، وہ کہاں تھے؟ وہ تو وہیں گھر میں موجود ہے۔ تو یہاں پر صرف اور صرف توہین کی جاتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی، حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن یہ ساری کی ساری جھوٹی روایتیں، یہ تاریخ کی باتیں، ان کو پیچھے چھوڑ دیجئے، آقا علیہ السلام کے سچے فرمانوں کو لے کر سامنے رکھ دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت علی کی بیٹی بھی ہے، یہ داماد اور سسر کا رشتہ بھی ہے، پھر بھی ان ظلمتوں اور ان اندھیروں کو ہم سامنے رکھ کر ان رشتوں کو ہم چھپا لیتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ہٹ کر آگے آقا علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرمائے۔ مسجد نبوی کے اندر نبی علیہ السلام پریشان حال بیٹھے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتانات لگے ہوئے، ان کفار نے وہ بہتان لگائے، لیکن نبی علیہ السلام خاموش ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی خاموش، پریشان۔ سب سے رائے لی جاتی ہے میں کیا کروں، کس ترتیب پہ اس فیصلے کو کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات آئی، نبی علیہ السلام سے سوال ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نکاح آپ کا کس نے پڑھایا ہے؟ جواب آیا کہ اللہ نے۔ فرمایا جس اللہ نے یہ نکاح پڑھایا ہے وہی اللہ اوپر سے صفائی کے بارے میں آیات بھی اتار دیں گے۔ یہ حضرت عمر نبی علیہ السلام کی بات آپس میں